آج ہم دو ٹوک اسپیشل کر رہے ہیں 26ویں آئینی ترمیم جو اب تک کا پروسیس ہوا ہے اس کے تحت سینٹ سے منظور ہو گئی ہے۔ اب یہ معاملہ قومی اسمبلی میں جا رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، سنی اتحاد کونسل اور MWM نے ووٹنگ کے عمل کا بائیکاٹ کیا ہے، جبکہ PTI کے جو چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، انہوں نے گزشتہ روز دعویٰ کیا تھا کہ ان کے 2 سینیٹرز یعنی ڈاکٹر زرقا اور فیصل سلیم یہ پارٹی سے غداری کرتے ہوئے ترمیم کے حق میں ووٹ دیں گے۔ ووٹ دینا تو درکنار ناظرین، وہ تو ایوان میں موجود ہی نہیں تھے۔ ترمیم کی منظوری کے بعد چیف جسٹس کی تعیناتی کا طریقہ کار تبدیل کر دیا گیا ہے۔ نئے چیف جسٹس کی تعیناتی سینیورٹی کی بنیاد پر نہیں بلکہ 3 سینئر ججز کے پینل میں سے یہ تعیناتی کی جائے گی۔ چیف جسٹس آف پاکستان سینئر ترین ججز کے نام کمیٹی کو بھجوائیں گے۔ اس سے پہلے جو طے ہوا تھا وہ یہ تھا کہ سینئر موسٹ جج یعنی منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس ہوں گے، لیکن ترمیم کے بعد اب منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس یحییٰ آفریدی یہ 3 وہ ججز ہوں گے جن میں سے چناؤ ہوگا کہ اگلے چیف جسٹس کون ہوں گے۔ 12 رکنی پارلیمانی کمیٹی 2/3 کی اکثریت سے ان 3 ججز میں سے کسی ایک جج کا انتخاب کر کے نام وزیر اعظم کو ارسال کرے گی۔ وزیر اعظم پھر یہ نام صدر کو بھیجیں گے۔ ججز کی تقرری کے لیے اب نیا کمیشن بنایا جائے گا جس کی سربراہی جو ہے وہ چیف جسٹس آف پاکستان کریں گے۔ اس کمیشن میں سپریم کورٹ کے 3 ججز، ایک پریزائڈنگ جج، وزیر قانون، اٹارنی جنرل، پاکستان بار کی جانب سے نامزد کردہ سینئر وکیل، 2 MNAs اور 2 سینیٹرز اور ایک اقلیتی رکن یا خاتون شامل ہوں گی۔ چیف جسٹس کے عہدے کی مدت 3 سال مقرر کی گئی ہے، لیکن یہ صرف اسی صورت میں 3 سال ہوگی اگر وہ 65 سال کی عمر کو نہ پہنچے۔ اگر کوئی جج چیف جسٹس بننے کے کچھ مہینے بعد ہی 65 سال کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو وہ ریٹائرڈ تصور کیے جائیں گے اور یوں نئے چیف جسٹس کا چناؤ کیا جائے گا۔ سپریم کورٹ میں آئینی معاملات کی سماعت کے لیے آئینی بینچ بنایا جائے گا۔ یہ آئینی بینچ کم سے کم 5 ججز پر مشتمل ہوگا جس میں تمام صوبوں کو نمائندگی دی جائے گی۔ آئینی بینچ سو موٹو نوٹس، صدارتی ریفرنسز اور اوریجنل جوریڈکشن درخواست سے سننے کا پابند ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ 26ویں آئینی ترمیم میں مزید اس کو کس طرح سے دیکھا جا رہا ہے، سینئر پولیٹیشنز اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، ہم مسلسل رپورٹنگ کر رہے ہیں تو ذرا ان کی جانب چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ اس وقت اسمبلی کا کیا ماحول ہے، کون کون آ گیا ہے اور یہ جو ووٹنگ کا عمل ہے اس کا آغاز اب کتنی دیر میں ہو جائے گا۔ جی عثمان۔ جی بالکل انتظار کیا جا رہا ہے چونکہ سینٹ سے یہ ترمیم منظور ہوئی تھی تو اس کے بعد اس میں جو JUI کی الگ سے ترامیم آئی تھی کامران مرتضیٰ کی جانب سے، اس کو اب کلب کیا گیا ہے اور ایک متفقہ مسودہ جو ہے وہ قومی اسمبلی میں ترامیم سمیت جو ہے وہ پیش کیا جائے گا اور وہ تیار کر لیا گیا کیونکہ قومی اسمبلی کو موصول ہو گیا تھا اور اس کے بعد جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے بیٹھ کے وہ مسودہ تیار کیا ہے۔ اس وقت ماحول جو ہے وہ مکمل طور پر بنا ہوا ہے۔ ایوان میں حکومتی ارکان جو ہے وہ اپنی نشستوں پر براجمان ہے اور انتظار کیا جا رہا ہے پارٹی کے جو مرکزی قائدین ہیں۔ اسپیکر چیمبر میں اس وقت ایک اجلاس جاری ہے جس میں اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول زرداری ہیں، MQM کی لیڈرشپ اور مسلم لیگ نون کی، تو وہاں پر اب حکمت عملی جو ہے وہ تیار کی جا رہی ہے اور یہی فیصلہ کیا گیا ہے کہ نمبر پورے کرنے کے بعد باضابطہ طور پر اجلاس جو قومی اسمبلی کا وہ شروع کیا اور جائے گا۔ ابھی عثمان آپ کو اسمبلی کے اندر وہ جو 2/3 میجورٹی ہے حکومت کی وہ نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں ایوان میں تو ابھی 2/3 میجورٹی نظر نہیں آ رہی ہے اور اسی لیے اس اجلاس کو جو ہے وہ کافی تاخیر ہو چکی ہے اور اب یہی تاثر یہی دیا جا رہا ہے کہ جب تک ارکان پورے نہیں ہوتے ہیں 224 کا فگر پورا کرنا ہے اور حکومتی جو ذمہ داران ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ 2 سے 3 ووٹ جو ہیں وہ اضافی نکلیں گے جب کاؤنٹنگ ہوگی۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کتنی دیر میں یہ نمبر پورے کرنے کے بعد اسپیکر چیمبر کا اجلاس ختم ہوگا اور وہ تمام لوگ ایوان میں آئیں گے تو اس کے بعد باضابطہ طور پر کارروائی جو ہے وہ شروع کی جائے گی۔ اور عثمان کیلکولیشن کیا کہہ رہی ہے آپ کی کہ آج کی تاریخ میں اس عمل کا آغاز ہو جائے گا یا پھر اگلی تاریخ پہ معاملہ جائے گا؟ جی بالکل آپ کا یہ سوال بڑا ویلڈ ہے اور امکان یہی نظر آ رہا ہے کہ اس کو اگلی تاریخ جو ہے وہ پڑ سکتی ہے کیونکہ اب وقت تھوڑا رہ گیا اور ابھی فوری طور پر جو ہے وہ ہمیں امکان نظر نہیں آ رہا کہ یہ ابھی فوری طور پر اجلاس شروع ہو، اس میں ابھی مزید تاخیر کچھ ہو سکتی ہے۔ تو ابھی 2 چیمبر جو ہے بہت مصروف ہیں۔ وزیر اعظم کے چیمبر میں وزیر اعظم ہیں، مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف اور حمزہ شہباز شریف جو ہیں وہ ایک جانب بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری جانب تمام
حکومتی اتحاد کی جو لیڈرشپ ہے وہ اسپیکر کے چیمبر میں موجود ہے، تو وہاں پر ڈیلیگیشن ہو رہی ہیں اور وہ جب مکمل ہوتی ہیں ان کی مشاورتی عمل اور جو حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے کہ نمبر پورے کرنے کے بعد اجلاس شروع کیا جائے گا، تو وہ جب ختم ہوں گے اجلاس اور تمام لوگ جب لیڈرشپ جو ہے وزیر اعظم نواز شریف اور بلاول بھٹو جب ایوان میں آ جائیں گے تو پھر اس کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ اجلاس کی کارروائی کو جو ہے وہ شروع کیا جا سکتا ہے. لیکن ابھی فی الحال ایسا کوئی ماحول نہیں ہے. ارکان ایوان میں جا رہے ہیں اور باہر نکل رہے ہیں، گھوم پھر رہے ہیں. پارلیمنٹ میں ایک بڑا میلے کا سما ہے اس وقت، بڑی تعداد جو ہے وہ مقامی اور جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ اجلاس شروع ہو تاکہ اس کارروائی کو جو ہے وہ ناظرین سے. اچھا عثمان، جیسے کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اسمبلی میں آپ کو وہ 2/3 میجورٹی نظر آ رہی ہے، تو وہ بیسکلی اس تناظر میں پوچھا تھا کیونکہ obviously حکومت کے اپنے نمبر تو ایسے نہیں ہے نا کہ وہ 2/3 میجورٹی ہو ان کی. تو پی ٹی آئی کے جن لوگوں پر شک کا اظہار کیا جا رہا تھا، یا پی ٹی آئی باقاعدہ طور پر اب تو کل سے انہوں نے خود ہی نام بتانا شروع کر دیے کہ ان کے کون کون سے اراکین ہیں جو کہ ووٹنگ میں حصہ لیں گے، ترمیم میں ووٹ ڈالیں گے، تو کیا وہ چہرے نظر آ رہے ہیں آپ کو اسمبلی میں؟ وہ پہنچے ہیں ابھی تک؟ دیکھیں، یہ جو آزاد ارکان ہیں جن کو پرندے کا نام دیا جا رہا ہے پارلیمنٹ میں، اور ان کا تعلق جو ہے وہ پی ٹی آئی سے بھی رہا اور وہ آزاد حیثیت میں بھی ایوان میں موجود ہیں. 5 ارکان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ 4th فلور پر موجود ہیں، اور جو اسپیکر چیمبر ہے وہاں پر کرفیو کا سما ہے، کسی کو وہاں پر جانے کی اجازت نہیں ہے. دونوں طرف کی جو راہداری ہیں ان کو بند کیا گیا ہے اسی لیے کہ نمبر پہ گیم پوری کرنی ہے. جو 4 ارکان جو جے یو آئی ہے ان کو ملانے کے باوجود بھی 4 ارکان جو ہے وہ اس کی ضرورت پڑے گی. عثمان، مجھے یہ بہت بڑی خبر جو آپ نے دی ہے وہ ذرا مجھے ناظرین تک اور کلیئرٹی کے ساتھ پہنچانے دیجئے کہ عثمان خان اس وقت اسمبلی میں موجود ہیں اور بہت بڑی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جن کے بارے میں حکومت بھی بار بار کہہ رہی تھی کہ ہماری نظر ہے ان پر، ان سے ہم بات کر رہے ہیں، تو وہ اس وقت اسمبلی کے 4th فلور پر موجود ہیں اور ان کی تعداد 5 ہے. 5 لوگ ایسے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، یا آزاد اراکین کہہ لیجئے، یا پاکستان تحریک انصاف کے اراکین کہہ لیجئے، یا ان کو پرندے کہہ لیجئے، لیکن وہ اس وقت 4th فلور پر موجود ہیں. ایسے ہی ہے عثمان؟ جی بالکل. یہ 5 ارکان جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ 2 کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے، 2 کا وسطی پنجاب سے، اور 1 کا تعلق رکن کا خیبر پختونخوا سے ہے. تو جیسے ہی اجلاس شروع ہوگا تو ان ارکان کو یہ حکمت عملی بنائی گئی ہے کہ ان کو مرکزی دروازے سے اندر نہیں لایا جائے گا، کیونکہ 2 ارکان جب سینٹ میں 2 سینیٹر آئے تھے بی این پی کے، تو اس وقت جو ہے وہ بڑی بدمزگی کا ماحول تھا اور میڈیا نے اس کو بھرپور کور کیا تھا. تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے یہ حکمت اپنائی گئی ہے کہ ان کو 4th فلور سے اسپیکر چیمبر میں لایا جائے گا جہاں پر لفٹ لگی ہے، اور اس لفٹ کے ذریعے سے پھر وہ اسپیکر چیمبر میں آ کر کے جو اسپیکر کا دروازہ ہے جو ایوان کے اندر کھلتا ہے وہاں سے ڈائریکٹ ان کو وہیں سے لایا جائے گا، اور ووٹ ڈلوانے کے بعد وہیں سے ان کی واپسی بھی ہوگی، اور ان کو بیک ڈور سے، یعنی جو وزیر اعظم ہاؤس اور ایوان صدر کو گیٹ کھلتا ہے پارلیمنٹ ہاؤس کا، وہاں سے ان کو واپس روانہ کیا جائے گا. اچھا عثمان، ہم مناظر دیکھ بھی رہے ہیں اور دکھا بھی رہے ہیں، میاں نواز شریف صاحب بھی پہنچ گئے، حمزہ شہباز بھی پہنچ گئے، اور وزیر اعظم مصافحہ کر رہے ہیں، ان کو باقاعدہ طور پر انہوں نے ریسیو بھی کیا ہے. لیکن اس سے پہلے غالباً آپ ہی نے خبر دی تھی کہ بیرسٹر گوہر کی اور مولانا فضل الرحمان صاحب کی ایک اور ملاقات ابھی ہو رہی تھی چیمبر میں، تو وہ کس سلسلے میں ملاقات ہو رہی تھی وہ بتائیں گی سر؟ دیکھیں، جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے پہلے اپوزیشن لیڈر کے چیمبر میں میٹنگ کی ہے اور اس میں حکمت عملی اپنائی ہے کہ ایوان میں اب اپوزیشن کو بیٹھنا چاہیے یا نہیں بیٹھنا چاہیے. تو اسی حوالے سے جو پی ٹی آئی ہے اس کے بعد وہ مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی گئے ہیں اور ان سے بھی اپنی حکمت عملی کے بارے میں ان کو آگاہ کیا ہے. لیکن چونکہ جے یو آئی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ وہ اس ترامیم کا حصہ بنے گی، اس لیے وہ خاطر خواہ جو نتائج ہے وہ پی ٹی آئی کو حاصل نہیں ہو سکے ہیں. تو مولانا جو ہے وہ اب حکومت کے اس حمایت کا حصہ ہیں جس کے تحت یہ سینٹ میں آئینی ترامیم منظور ہوئی ہیں، اور اس کے بعد اب قومی اسمبلی میں ان کی مدد سے ہی ترامیم ہو سکیں گی. اور کیا خبریں، کیونکہ ہم نے عثمان یہ بھی دیکھا نا ابھی سینٹ میں تھوڑی دیر پہلے کہ وہاں پر بیرسٹر علی ظفر صاحب وہ موجود تھے اور انہوں نے بات بھی کی. تو کیا پی ٹی آئی نے اپنی حکمت عملی اب یہ بنائی ہے کہ بیرسٹر گوہر یا دیگر پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں، جو پارلیمنٹیرینز ہیں، وہ وہاں پر ہوں گے پروسیس کے دوران اور وہ بات بھی کریں گے؟ دیکھیں، انہوں نے پی ٹی آئی نے اپنے تمام ارکان اسمبلی جو ہیں ان کو منع کیا تھا کہ وہ پارلیمنٹ نہیں آئیں گے، اور ہم نے دیکھا کہ سینٹ میں بھی یہی صورتحال تھی. تو اب جو مرکزی قائدین ہیں جس میں 4 سے 5 تحریک انصاف کے ہیں اور اس کے علاوہ جو دیگر اپوزیشن ہے جس میں محمود خانہ چکزئی ہیں اور فضل الرحمان کی جماعت بھی تھی، ان کی جانب سے بھی یہی مشورہ دیا گیا کہ آپ لوگوں کو حصہ بننا چاہیے ایوان کی کارروائی کا اور وہاں پر اظہار خیال کریں. جس طرح علی ظفر نے سینٹ میں اظہار خیال کیا، اون عباس بپی وہاں پر موجود تھے، تو نمائندگی جو ہے وہ ایوان میں ان کی رکھی جائے گی، اور محمود خانہ چکزئی اور باقی جو
अपोजिशन के कायदीन हैं उनकी जानिब से मशवरा दिया गया, उसी के ऊपर हिकमत अमली बनाई जा रही है और ये गौर किया जा रहा है कि इन 4 से 5 लोगों को असम्बली की कार्रवाई का हिस्सा बनना चाहिए। इसका फैसला किया जा रहा है और देखने को यही मिलेगा कि ये लोग जो है वो फ्रंट सीट के ऊपर जो बैठते हैं तहरीक इंसाफ के अरकान, वो वहाँ पर मौजूद होंगे और उसके साथ साथ उनको अगर मौका दिया जाता है और वो बात करना चाहेंगे तो यकीनी तौर पर स्पीकर की तरफ से भी उनको बात करने का मौका दिया जाएगा। वोटिंग के अमल का उन्होंने फैसला किया कि वो हिस्सा नहीं बनेंगे चूंकि वो तरामीम को मुस्तरद कर चुके हैं और इन तरामीम को वो नहीं मानते हैं, इसलिए अपोजिशन जो है वो बाकी अपोजिशन जो है वहाँ में मौजूद होगी और तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं उनकी अक्सरियत को ईमान में वो नहीं आए हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मान। नजर